قابل بنایا گیا کہ وہ قرآن اس سینے میں اتر سکے۔ پیدا ہونے کے بعد پھر جب جوان ہوئے، پھر جب معراج پہ گئے، پھر جب نبوت ملی، تو 4 مرتبہ جبریل علیہ السلام جنت سے ایک تشت لے کر آئے سونے کا، اور اس میں دل کو نکالا، دل کو دھویا۔ اور حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے صبح دیکھا جب بچے تھے کہ آپ کے یہاں ٹانکے لگے ہوئے تھے، تو اس دل کو دھویا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نور سے اس کو دھویا گیا، پھر قرآن کے ڈالنے کی اور اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہوئی۔ تو کتنی عظیم چیز! جب ابھی کائنات نہیں بنی تھی، 10,000 سال پہلے، جتنا دنیا کو بنے ہوئے ٹائم ہو گیا، اتنی کائنات سے پہلے اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ اور سورہ الف لام میم سجدہ تلاوت کی۔ تو فرشتے جو حاملین عرش ہیں وہ کانپ اٹھے، تھر تھرانے لگے اور فرمانے لگے کہ خوش نصیب ہیں وہ دل جن پر یہ قرآن اترے گا، خوش نصیب ہیں وہ طوبیٰ، ان لوگوں کے لیے کیا ہی خوشخبری ہے جو زبانیں اس قرآن کو پڑھیں، کیا ہی خوبصورت کان ہوں گے جو اس قرآن کو سنیں گے۔ تو یہ اللہ کا میرے اور آپ کے اوپر احسان نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن سننے کی توفیق عطا فرما دی؟ کیا ہماری اوقات، ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے کہ جس قرآن کو فرشتے، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اس قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس قرآن کی لذت کیسے حاصل کرتے ہیں؟ تو حدیث میں ہے کہ جب حافظ پڑھتا ہے، فرشتے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹ کے ساتھ لگاتے ہیں۔ خود اللہ نے ان کو یہ طاقت نہیں دی اس قرآن کے پڑھنے کی۔ یہ حافظ قرآن بچے کے ہونٹ کے ساتھ اپنے ہونٹ لگاتے ہیں تاکہ لذت حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ! کیا عظیم الشان کتاب ہم نے سنی اور ان بچوں نے پڑھی، اور کیا عجیب معجزہ ہے۔ تمام انبیاء اکرام کو اللہ نے معجزے دیے، لیکن ایک وقت تک تھے، پھر ختم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ دیا، جب وہ سامنے کرتے تھے چاند کی طرح چمکتا تھا، اب بھی ہے؟ نہیں ہے، ختم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کی طاقت دی تھی، ہے؟ نہیں ہے، ختم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دی تھی، پھینکتے تھے سانپ بن جاتا تھا، کیا اب بھی بنتا ہے؟ نہیں، ختم ہے۔ تمام انبیاء کرام کے معجزے ان کے وقت کے ساتھ تھے، ختم ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معجزہ عطا فرمایا، یہ قرآن ہے، تا قیامت جاری رہے۔ ایک صحابی رسول، مجھے نام ابھی ذہن سے نکل گیا، وہ رات کو چاندنی میں، آپ چاندنی میں کہیں قرآن پڑھ کے دیکھیں، کیا عجیب لطف ہے اس کا، کیا عجیب کیفیت بنتی ہے آدمی کی۔ تو وہ چاندنی میں قرآن پڑھنے لگے تو ساتھ ان کا گھوڑا باندھا ہوا تھا، وہ گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا، اچھلنا شروع ہو گیا۔ وہ جو ہی قرآن پڑھتے گھوڑا اچھلتا، پھر چپ ہوتے تو گھوڑا خاموش ہو جاتا۔ تنگ ہوئے بہت، صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے اور کہا کہ میں اس گھوڑے کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اس نے رات مجھے تلاوت نہیں کرنے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب آپ تلاوت کرتے تھے تو آسمان سے فرشتے اترتے تھے اس تلاوت کو سننے کے لیے، ان کو دیکھ کے گھوڑا بدکتا تھا، برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قرآن اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیے۔ کتنے یہودی ہیں جو ہم سے خوبصورت ہیں، شکل میں مالدار ہیں، ان کے مقابلے میں ہم پیسے کا تصور نہیں کر سکتے۔ کتنے صحت مند لوگ ہیں، کتنے کمالات کے اعتبار سے کیا کیا ان کو اللہ نے کمال دی ہے، لیکن قرآن سے محروم ہے، تو ساری خیر سے محروم ہے۔ ہم نے کوئی درخواست اللہ کو نہیں کی تھی، ہمارے کوئی والدین یا دادا پردادا کوئی نبیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، صحابہ میں سے نہیں تھے، اللہ نے یہ نعمت بغیر مانگے مجھے اور آپ کو دے دی۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا حافظ کے ہاتھ میں ہے. معمولی بات ہے. ایک طرف سے اللہ نے پکڑی ہوئی ہے رسی اور دوسری طرف سے ہمارے اس چھوٹے حافظ نے پکڑی ہوئی. ویسے ہی بات. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ قابل مبارکباد ہے. اس سے بڑی مبارک نہیں ہو سکتی. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین. کسی بھی موقع پر خوشی نہ مناؤ، اس لیے کہ اللہ بہت زیادہ خوشی منانے والوں کو پسند نہیں کرتا. تذکرہ ہوا دنیا کی نعمتوں کا، بادشاہت کا، مال و دولت کا، پھر فرمایا لا تفرح. حکم نہیں دی ہے کہ بالکل خوشی نہیں مناؤ. ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ خوشی منانے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر چلتے آگے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. فبذلک فلیفرحوا، چاہیے کہ اس پر خوشی مناؤ. کس پر؟ اس فضل سے مراد یہاں قرآن ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن دے دیا، فبذلک فلیفرحوا، چاہیے کہ وہ خوشی منائے، وہ جشن منائے. ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس میں سے جو تم جمع کرتے ہو. اولاد سے لے کر مال تک، کار سے لے کر کوٹھی تک، زیور سے لے کے دنیا کے خوبصورت ترین جوڑوں تک. ہوا خیر مما یجمعون، اس کی ایک صورت، اس کی ایک آیت اس سب سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کے ساتھ میرا اور آپ کا کیا رویہ ہے، یہ خوفناک بات ہے. الحمدللہ بہت مستحق ہیں یہ بزرگ حضرات مبارکباد کی. یقین کریں کہ ابھی اگر ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ان کو انعام میں دیا جائے تو کم ہے. اور خوش نصیب ہیں وہ میری مائیں بہنیں، وہ ہماری بیٹیاں کہ جن کو کچھ نہیں پتا حافظ صاحب کدھر کھڑا ہے، محراب کہاں ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کس کا بیٹا ہے، کہاں سے پڑھ رہا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. کہ یہ قرآن کی عظمت کی وجہ سے سردی میں کبھی سپیکر بند ہو گیا، کبھی آواز نہیں آئی، کبھی سجدے میں گیا پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ قرآن کی عظمت کی وجہ سے. ایک واقعہ یاد آ گیا. ویسے بھی آج آخری رات ہے، تاک رات، تو بات کرتے ہیں انشاءاللہ، سنتے ہیں. تو ایک بزرگ اللہ کے ولی کا انتقال ہوا. قرآن پہ بڑا کام تھا ان کا، کئی تفاسیریں، کئی معانی لکھے. فوت ہوئے تو کسی اللہ دیکھا کہ جنت میں ہے، جنتوں کی نعمتوں میں ٹہل رہے. تو پوچھا کسی نے کہ حضرت کیا معاملہ کیا اللہ نے؟ کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ بڑے انعام والا معاملہ کیا. مجھے جنت میں، میری قبر میں جنت کی کھڑکی کھل گئی اور میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا. فرمایا کہ یہ تو ہو گیا، لیکن ایک چیز کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا جنت میں جو میرا پڑوسی ہے وہ فلاں بستی کا ایک کمار ہے. میں یہ سمجھتا تھا کہ میرا پڑوسی کوئی بہت بڑا ولی اللہ ہوگا، کوئی قرآن کا مفسر ہوگا، کوئی حدیث کا محدث ہوگا، کوئی شیخ الحدیث ہوگا. لیکن یہ میری سمجھ سے بات باہر ہے کہ ایک کمار ہے، وہ میرا پڑوسی ہے جنت میں. تو یہ جو بزرگ تھے صبح اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں جا کے تحقیق کروں کہ وہ مر گیا زندہ ہے. چلتے پوچھتے اس بستی میں پہنچے. اس کا حلیہ بیان کیا جو خواب میں دیکھا تھا. کہا کہ ہاں وہ تو یہاں تھا، بیچارہ غریب آدمی تھا اور فوت ہو گیا. کہا کہ اس کا کوئی اولاد، کہتے ہیں ایک بوڑھی ہے وہ بھی شاید زندہ ہے یا مر گئی. وہ پوچھتے اس کے گھر تک پہنچے، دیکھا کہ بوڑھی اماں ہے. کہا کہ آپ کے خاوند کا کیا ہوا؟ کہا وہ فوت ہو گیا. کہا کیا عمل کرتا تھا وہ؟ کہا کوئی عمل نہیں، فرض نماز پڑھ لیتا تھا، وضو کرتا تھا، فرض نماز پڑھتا تھا، بس اور تو کوئی عمل نہیں تھا. کہا نہیں کوئی تو عمل ہے، صبح سے شام تک سوچیں کہ کوئی کرتا. کہا جی جو گھر میں ہوتا تھا بس یہی کام تھا اس کا، باہر ہوتا ہوگا تو کرتا ہوگا.
پھر بڑی تجسس سے پھر اماں جی نے کہا ہاں ایک کام مجھے یاد آیا کہ وہ اوپر الماری کے اوپر ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، وہ روزانہ صبح منہ ہاتھ دھوتا اور اس کو لے کر بیٹھ جاتا، اور اس کو پتہ نہیں تھا اس کے اندر کیا ہے، کتاب کو کھولتا اور اس پر انگلی پھیرتا، کہتا یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، بس یہ کہتا تھا۔ تو بزرگوں نے کتاب اٹھائی، دیکھا کہ کلام اللہ ہے، اس پر یہ یقین تھا اس بندے کا کہ اللہ جو بھی تو نے کہا بس وہ سچ ہے۔ اس کے عوض اللہ نے یہ اکرام کیا کہ اللہ نے ولی اللہ کے ساتھ جو قرآن کے مفسر اور محدث ہیں ان کا ساتھ دے دیا جنت۔ سبحان اللہ۔ رب آپ تصور کریں کہ جو بچہ اس کو یاد کرتا ہے، جو بزرگ اس کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا معیار کیا ہوگا۔ ایک ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر، اور ایک ہے عبد القادر جیلانی رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے اردو ترجمہ کیا ہوا قرآن کا۔ یہ جب فوت ہوئے تو تدفین ہوئی ان کو کسی نے قبرستان میں، کسی نے خواب میں دیکھا، کسی بزرگ نے، کہ جس قبرستان میں داخل ہوئے تو اس نے دیکھا خواب میں کہ 50 کلومیٹر جتنا بھی ارد گرد ایریا ہے اس سب سے اللہ نے عذاب قبر کو اٹھا دیا، کہ میرا ایک بندہ قرآن پر محنت کرنے والا یہاں دفن ہے، تو میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے پڑوس میں بھی کسی کو عذاب دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ جو بچے ہیں ان کا وہ سٹینڈرڈ، ان کا وہ معیار نہیں ہوتا جو بگ اینڈ ہاؤس کے بچوں کا ہوتا ہے، جو سٹی گرامر کا ہوتا ہے۔ یہ اسی آستین سے ناک بھی صاف کرتے ہیں، اسی آستین سے وضو کر کے چہرہ بھی صاف کرتے ہیں، اسی دامن سے بسا اوقات پلیٹ بھی صاف کرتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے، ان کو پیار سے دیکھنا یہ عبادت ہے۔ یہ میں مصلی پہ بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ ان کو محبت سے دیکھنا یہ عبادت ہے، اس لیے کہ ان کے دل میں قرآن ہے، یہ قرآن پڑھنے بیٹھے۔ ایک بزرگوں کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے مدارس کے فضائل، بچوں کے فضائل سنے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی بس میں دنیا بہت کما لی، اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ کسی مدرسے میں جا کر بچوں کی خدمت کرتا ہوں۔ کسی مدرسے میں چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے بچوں کی خدمت شروع کی، کبھی سودا اٹھا کے لاتے، کبھی لکڑیاں اٹھا کے لاتے، کبھی ان کے کپڑے دھو دیتے۔ تو مدرسے کے بچے چونکہ شرارتی بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ ہے ایک تو ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، نورانی مخلوق ہوتی ہے، دوسرا شیطان اپنا اعلیٰ قسم کا جو چیلا ہوتا ہے نا وہ ان کے ساتھ لگاتا ہے، اس لیے کہ ان کو راستے سے گمراہ کرنے کے لیے کوئی معمولی شیطان کی ضرورت، وہ اس کی طاقت نہیں ہوتی، جتنا ان کا درجہ بلند ہوتا ہے اتنا ہی بڑا شیطان ان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ تو اب وہ بچے، وہ بابا جی ان کی خدمت کرتے رہے تو انہوں نے ان کا نام رکھ لیا حمار۔ حمار گدھے کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کبھی لکڑیاں لاتا ہے، تو شرارت کرتے ہیں بچے مدرسے، اس کا نام انہوں نے گدھا رکھ لیا۔ کبھی تو چھپ چھپا کے کہتے رہے، ایک دن اس کو بزرگوں کو سامنے کہہ دیا کہ یہ ہمارا کھوتا ہے، گدھا ہے۔ بڑا دکھ ہوا بزرگوں کو، انہوں نے کہا ایک تو میں خدمت کرتا ہوں، نفع بھی کوئی نہیں لے رہا، نہ تنخواہ لے رہا ہوں، اور اوپر سے کسی اور گدھے کی بجائے گھوڑا رکھ لیتے میرا نام، بوجھ ہی میں لانا تھا، گدھا کوئی بات ہے رکھنے کی۔ ناراض ہو کے چلے گئے، گھر پہنچے تو قسمت جاگ گئی۔ رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے، حساب کتاب شروع ہے۔ دیکھا کہ وہ سارے مدرسے کے بچے، اللہ نے فیصلہ کیا کہ آپ کا تو حساب ہی نہیں ہے، آپ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ جاتے جاتے انہوں نے کہا جی کہ یا اللہ وہ ہمارا حمار نہیں ہے، گدھا نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ تو کہا جی اس کے تو اعمال بڑے کمزور ہیں، وہ تو لائن میں ہے، اس کا حساب ہوگا۔
تو بچوں نے کہا نہیں اللہ، وہ تو اس نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، یا تو ہم اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے یا اس کو لے کر جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ کی سفارش کو کیسے ٹھکرایا جا سکتا ہے، اس کو لے کے جاؤ۔ تو جاگے تو اسی وقت دوڑ کے کہا میرا گدھا نام رکھو، کوئی اور نام رکھو، بس میں آپ کے ساتھ۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان کی خدمت کرنا، خدمت کیا ہے ان کی؟ بس ان سے پیار سے دیکھنا، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن کی سافٹ کاپیاں ہیں اس دور میں، ہارڈ کاپی تو ہمارے پاس یہ موجود ہے نا جو صحیفہ ہے، ان کی حفاظت کی بھی اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ ان کے سینوں کی وجہ سے ہم قرآن کو محفوظ رکھیں گے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ جو ان بچوں کے پاس علم ہے، اس کی باقاعدہ سند ہے۔ آج تک دنیا میں کسی علم کی سند نہیں ہے۔ سند کہتے ہیں سی ڈی کو۔ ہر سائنس کے جتنے بھی علوم ہیں، یہ حضرات بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے، ہر 100 سال بعد سائنس کا پہلا کلیہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ سائنس نئے اصول پہ قائم کرتی ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے بچے ہیں، جو میرے استاد تھے، یہ میں آج آپ سے ذکر کر رہا ہوں نعمت کے شکر پہ طور پہ، کوئی کمال کے طور پہ نہیں۔ میرے استاد جنہوں نے مجھے اجازت دی ہے قرآن پڑھنے کی، ان کے 17 واسطے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، 18 واسطہ حضرت جبریل علیہ السلام، اور 19واں واسطہ ہے اللہ رب العزت۔ اور ان بچوں کا جو مجھ سے پڑھ رہے ہیں، ان کے 18 واسطے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری سند محفوظ ہے، میرے استاد، ان کے استاد کے استاد، ان کے استاد کے استاد، اور پھر عبداللہ ابن مسعود، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معمولی بات ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، گزارش یہ ہے کہ اس قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پڑھیں، پوری احادیث کھنگال کے دیکھ لیں، کسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی ہے۔ میدان محشر میں نفسی نفسی کہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے امتی امتی کہتے ہوئے۔ لیکن ایک جگہ سورہ فرقان میں قرآن نے بیان کی ہے جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہمارا شکوہ کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی، کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ میری قوم ہے، یہ وہ میری امت ہے جس نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ اب آپ تصور کریں، پیارے محبوب شکوہ کر رہے ہوں، اللہ کا جوش، اللہ کا غضب پوری جوش میں ہو، غصہ پورے جوش میں ہو، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا شکوہ کریں تو پھر کیا ہوگا ہمارے سے؟ کس وجہ سے؟ اس قرآن کی وجہ سے۔ تو اس لیے قرآن کے 5 حقوق ہیں ہمارے اوپر، ابھی وقت مختصر ہے، انشاءاللہ پھر کسی نشست میں ذکر کریں گے۔ پہلا حق یہ ہے کہ روزانہ معمول کے مطابق اس کو پڑھا جائے۔ معمول کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے معمولات ہیں، ہم روزانہ اٹھتے ہیں، وضو کریں نہ کریں، چہرہ دھوتے ہیں نا، کلی کرتے ہیں، یہ ہمارا معمول ہے۔ بیت الخلاء، واش روم جاتے ہیں، یہ معمول ہے، اس کو ہم کہیں گے معمولات میں سے۔ اخبار پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، بازار جاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، یہ معمولات میں سے۔ ان معمولات میں ایک معمول یہ ہونا ہے، ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، ایک رکوع کریں، ایک آیت کریں، ایک سپارہ کریں، لیکن کریں ضرور۔ اور اس حدیث کو سامنے رکھ کے ہم صبح سورہ یاسین پڑھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ ہم اٹھتے ہیں، اتنا جلدی باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آگے نمازیوں کی نمازیں توڑ کے باہر بھاگ۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ اور کتنی عمر ہماری رہ گئی، کتنا باقی ہے، کتنا اور جی لیں گے؟ اور ایک آخری گزارش کروں جو قرآن کے معنی سے سمجھ آتی ہے۔ لوگ ہم سے ذکر کرتے ہیں، ہم ان سے کرتے ہیں، ظاہر ہے
اللہ جزائے خیر دے سب کو. لوگ اکثر شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بیٹے بھی کما رہے ہیں، میں بھی کما رہا ہوں، لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی. کبھی ادھر سے آتا ہے ادھر جاتا ہے، کہیں اسپتال میں پیسے لگ رہے ہیں، کہیں کورٹ میں پیسے لگ رہے ہیں، کہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں چلا، بس گزر گئی استاد جی، بس ایسے ہی گزر گئی. اس بات کو ذہن میں رکھیں. اب حدیث کی طرف آئیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر قائم ہوگا، ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ فلاں ابن فلاں ناکام ہو گیا، اور ایسا ناکام ہوا کہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اس کے اعمال کم ہو گئے، نیک اعمال کم ہو گئے اور برے اعمال زیادہ ہو گئے، اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا. اتنے میں فرشتے اس کو لے کے جا رہے ہوں گے تو قرآن کی ایک سورت سامنے آ جائے، سورہ ملک. وہ آ کے اللہ سے عرض کرے گی، یا اللہ یہ میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لیجئے، اس لیے کہ یہ روزانہ میری تلاوت کرتا تھا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو اللہ فرمائیں گے کہ جو میری سنت ہے، جو میرا طریقہ ہے کہ اس کے اعمال کم ہو گئے، ہاں وہ مجھے پتا ہے، لیکن میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لیجئے کہ یہ روزانہ میری تلاوت کرتا تھا. کتنی آیات ہیں؟ 30. کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 4 سے 5 منٹ. تو اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا. تو وہ سورت کہے گی، یا مجھے قرآن سے نکال دیجئے یا اس کو جنت میں داخل کیجئے. اب آپ بتائیں کہ کائنات بننے سے 10,000 سال پہلے، اور کائنات بنے ہوئے بھی 10,000 ہو گئے، پتہ نہیں کتنے عرصے بعد قیامت آنی ہے، تو قرآن سے اللہ اس کو نکال دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی. اب اس کا مفہوم مخالف سمجھیں کہ ایک گھر میں 7 لوگ بالغ ہیں، 6 لوگ بالغ ہیں، ان سب کے اوپر قرآن کا پڑھنا سمجھنا فرض ہے، لیکن پورا پورا ہفتہ وہ قرآن کو نہیں دیکھتے، پورا پورا مہینہ قرآن کو نہیں دیکھتے. نعوذ باللہ بعض جگہ ایسی ہے پورا سال قرآن نہیں پڑھا جاتا گھر میں. تو کیا اس کی بد دعا نہیں ہوتی ہوگی؟ جب اس کی سفارش ہو رہی ہے تو اس کا دل نہ دکھتا ہوگا؟ اس کی بد دعا گھر میں نہیں پڑتی ہوگی؟ ضرور پڑتی ہے. پھر وہ گھر کیسے چمک سکتا ہے؟ پھر اس گھر میں کیسے برکت ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستان میں کیا ہوتا ہے؟ نہ تلاوت ہوتی ہے، نہ نماز ہوتی ہے. اپنے گھروں میں تلاوت کرو. اس دن ہم بیٹھے یہاں تذکرہ کر رہے تھے کہیں نشست میں کہ آپ تصور کریں، ہمارے باپ دادا، یہ جو ہم پہاڑی علاقوں کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں یہ زیادہ پایا جاتا تھا، یہ لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا تھا. آج بلا مبالغہ جہاں ہمارے لاؤڈ سپیکر کی آواز پہنچتی ہے وہاں ان کی اپنی آوازیں پہنچتی تھی. اعلان جنازے کا آواز دے کے کرتے تھے، فلاں کا بیٹا فلاں فوت ہو گیا. وہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک اعلان کرتا تھا. جس طرح آپ یہ سمجھیں کہ شاہ اللہ دتا سے یہ مارگلہ کی پہاڑی پر آواز پہنچ. کیوں؟ یہ اب ہمیں سمجھ آیا. فقہاء نے لکھا ہے کہ جو آدمی قرآن پڑھتا رہتا ہے اللہ اس کی آواز کو بلند فرماتے ہیں. جو آدمی قرآن پڑھتا رہتا ہے اللہ اس کی نظر کو تیز فرماتے ہیں، اور اس کی جسمانی طاقت اللہ زیادہ دیتے. آج ہم مرغیوں کی طرح ہماری آوازیں، جان ہماری پولٹری فارم کے مرغے کی طرح. تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، یہ جو راتیں ہیں، یہ جو دن ہیں، یہ جو رمضان ہمیں پریکٹس کرواتا ہے. کیوں؟ کہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سیکھو، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق رکھو. تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے کی، سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیں کہ ہم اس سے بری الذمہ انشاءاللہ. ہم آپ کو ابھی بھی اعلان کرتے ہیں کہ رات دن یہ جو میری ذمہ داری ہے، کم از کم چونکہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ میں سے ہر ایک آدمی تک یہ بات پہنچاؤں. میں باحثیت مسجد کا امام خطیب ہوں. میں قیامت کے دن بری الذمہ ہوں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم حاضر ہیں. رات کو کہیں، صبح کہیں، دوپہر کو کہیں، رات 12 بجے کہیں، ہم قرآن سکھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اور یہ
ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم کیسے سیکھیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی عمر میں قرآن سیکھا؟ حضرت عمر فاروق نے کتنی عمر میں قرآن سیکھا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی عمر میں قرآن سیکھا؟ دور نہ جائیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمر میں قرآن پڑھا. آخری آیات جو نازل ہوئی وہ 62 سال کی عمر میں نازل ہوئی. اس وقت کئی صحابہ 70 سال کے تھے، ہم تو ابھی پھر 50-60 کے ہیں. کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے قرآن سیکھنے میں. بوڑھی اماں ہے، خالہ ہے، چچی ہے، تائی ہے، سب سیکھنے کا عمل نیت کریں، اور بزرگ ہیں تو سیکھنے کی نیت کریں انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں اس قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے. حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن سیکھنا شروع کرتا ہے اسی حالت میں مر جاتا ہے تو اللہ قبر میں ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں جو اس کو قرآن سکھاتا رہتا ہے، اور جب قیامت کے دن اٹھے گا وہ فرشتہ اور قرآن ساتھ لے کر اٹھے گا، اور اللہ رب العزت اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شاگردگی میں دیں گے. اسی حالت میں وہ میدان محشر میں پیش ہوگا. معمولی بات ہے. تو اس لیے اس قرآن کے ساتھ تعلق قائم کریں. ہم انشاءاللہ اس قرآن کی برکت سے دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے. قرآن کا کام ہے اوپر کو اٹھنا، وہ ہمیں لے کر اوپر کو اٹھے گا، اور اپنی اولادوں کو دیندار بنائیں. خدا کا واسطہ ہے اپنی اولادوں کو دیندار بنائیں. آپ یقین کریں کہ اولاد دیندار ہوگی تو ہمارا سب کچھ یہی ہے، سب کچھ یہی ہے. اولاد بے دین ہو گئی تو ہماری اربوں روپے کی مالیت وہ ہمارے لیے عذاب بنی. فاقہ چھوڑ کے مرے، ہم شہنشاہ ہو کے مریں گے انشاءاللہ. تو قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنانا. چلتے پھرتے آدھی آیت ایک رکوع روزانہ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہم انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله تعالى عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. جزا الله تعالی عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا عليم يا خبير برحمتك نستغيث. يا سميع يا بصير برحمتك نستغيث. يا سميع يا بصير برحمتك نستغيث. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
یا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير یا حنان یا منان یا ذا القوة المتین یا زینا السماء الدنیا والآخرہ الہ العالمین یا ارحم الراحمین. ہم تیرے کمزور بندے ہیں، تیرے عاجز بندے ہیں یا اللہ، تیرے بے بس اور لاچار بندے ہیں، تیرے گناہگار بدکار سیاکار بندے ہیں یا اللہ. بندے تو تیرے ہیں یا اللہ، تیرے در سے دور ہو چکے تھے یا اللہ، آج تیرے در پہ واپس آئے ہیں. اے اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما دے، ہمیں آنے کی اجازت دے دے یا اللہ، ہمیں اپنی بارگاہ میں پیش ہونے کی اجازت دے دے یا اللہ. ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے یا اللہ، ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے یا اللہ، ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے یا اللہ. ہمیں پیشی کی اجازت دے دے. اے میرے مولا، ہم گناہگار صحیح بدکار صحیح لیکن تیرے گھر میں آ چکے ہیں میرے مولا، تجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھ چکے ہیں یا اللہ. آج اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک تو راضی نہ ہو جائے. اے میرے مولا، تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا. اے عرش عظیم کے مالک، تو ہم سے راضی ہو جا. اے مالکی یوم الدین، تو ہم سے راضی ہو جا. اے رحمان رحیم، تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ. ہم سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ. آج سے قبل کی ساری لغزشوں خطاؤں کوتاہیوں کو معاف فرما دے یا اللہ. چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما، زبان کے گناہوں کو بھی معاف فرما، دل کے گناہوں کو بھی معاف فرما، آنکھوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما، کانوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما یا اللہ. ہر عضو کے ہر گناہ کو معاف فرما یا اللہ. جو مجلس میں کیے وہ بھی معاف فرما، جو روشنی میں کیے وہ بھی معاف فرما، جو اندھیرے میں کیے وہ بھی معاف فرما یا اللہ. جو تنہائی میں کیے وہ بھی معاف فرما یا اللہ. جو چلتے پھرتے کیے وہ بھی معاف فرما، جو سفر میں کیے وہ بھی معاف فرما یا اللہ. جو حضر میں کیے یا اللہ ان کو بھی معاف فرما یا اللہ. ہر گناہ کو معاف فرما. چھوٹا گناہ بھی بڑا گناہ ہے اور بڑا گناہ تو بڑا ہی گناہ ہے یا اللہ. تیری نافرمانی جہاں کہیں ہوئی تو ہم سے ناراض ہوا یا اللہ. معافی چاہتے ہیں یا اللہ، معافی چاہتے ہیں، معافی مانگتے ہیں تجھ سے یا اللہ. تجھ کو راضی کرنے کے لیے آج آئے ہیں یا اللہ. ہم سے راضی ہو جا یا اللہ. آج آخری طاق رات ہے، نہ معلوم اگلی راتیں ہیں نہیں ہیں یا اللہ. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. ہماری توبہ کو قبول کر دے یا اللہ. ہماری توبہ کو قبول کر دے. ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ کو معاف فرما، دوست احباب کو معاف فرما، پوری مجلس کے سارے رشتہ داروں کو معاف فرما. داد کے نان کے سسرال میں یا اللہ جتنے لوگ زندہ ہیں سب کے گناہوں اس کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، معاف فرما. پوری امت کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، معاف فرما یا اللہ. یا اللہ ہم تیرے گھر میں آئے ہیں، تو نے آنے کی توفیق دی ہے. ہم نے تیرا قرآن سنا پڑھا ہے یا اللہ. تو نے توفیق دی ہے. اس میں کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ. اعتراف کرتے ہیں میرے مولا، اس میں تجوید کی کمی ہوئی یا اللہ. اس میں پڑھنے کی کمی ہوئی، اس میں کوئی یا اللہ آداب کی خلاف ورزی ہوئی، حرف چھوٹ گئے، آیتیں چھوٹ گئیں یا اللہ. غنہ مد شد نہیں ہوا یا اللہ. ضرور ہوا ہے لیکن یا اللہ یہ تیرے معصوم بچے ہیں یا اللہ. اجمی بچے ہیں، گونگے ہیں یا اللہ. ان کو تو نے طاقت دی ہے یا اللہ. ان کی کمی کوتاہی کو معاف فرماتے ہوئے یا اللہ ان کے طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ جو ثواب آپ کے دربار سے ہمیں ملا ہے، ہم سارے مل کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں یا اللہ. ہماری مائیں، ہماری بہنیں، بیٹیاں، یہ جو بزرگ ہیں یا اللہ، جتنے لوگ ہیں جو کھانا پکا رہے ہیں یا اللہ، جو ادھر گرد گرد چوکیداری کر رہے ہیں میرے مولا، ان سب کی طرف سے یا اللہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ پیش کر دیجئے. اور یا اللہ ہمارے نام، ہمارے والدین کا نام لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس ہدیے کو پیش کر دیجئے اور ان کو ہماری طرف متوجہ فرما دیجئے یا اللہ. اس سے پہلے ہماری طرف سے جو ان کو تکلیف پہنچی ہے یا اللہ، ہماری طرف سے ان سے معذرت کر لیجئے میرے مولا یا اللہ. یا اللہ ان کو درخواست یا اللہ ہم کر رہے ہیں یا اللہ ہمارے ذریعے سے ان تک پہنچا دیجئے کہ یا اللہ آئندہ نہ کوشش کریں گے آپ کو تکلیف نہ ہو. آئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ بھی اللہ سے ہمارے بارے میں سفارش کر دیجئے. کاش کہ ہم آپ کے قریب ہوتے، کاش ہم واجہ شریف کے سامنے ہوتے، لیکن یا اللہ تو اس پر قادر ہے کہ ہمارے اس پیغام کو، ہماری اس مجلس کو
یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیجئے، اور یا اللہ ان کو بتا دیجئے کہ تیرے یہ امتی یا اللہ آج تجھے راضی کر رہے ہیں۔ یا اللہ اس بارش کے موسم میں رات کے آخری پہر میں ہم تیرے سامنے جولیاں اور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں میرے مولا، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ ہم شرمندہ ہیں، نادم ہیں، گناہوں کا بوجھ لے کے حاضر ہیں، یا اللہ آئندہ نہ کرنے کا وعدہ اور عزم کرتے ہیں میرے مولا، تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ یا اللہ تو ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، دل کے مرض میں، یا اللہ آنکھوں کے مرض میں، دماغ کے مرض میں، یا اللہ ٹانگوں کے مرض میں، یا اللہ جس شوگر میں، ذیابطیس میں، بلڈ پریشر میں، ہارٹ اٹیک کے مرض میں، یا اللہ جو جہاں کہیں بیمار ہے، یا اللہ ہماری اس بستی میں، ہمارے پڑوس میں ڈاکٹر صاحب بیمار ہیں، ہمارے ایک دوست عبد الرحمان صاحب کی والدہ بیمار ہیں، اور ہمارے یا اللہ بھائی سلمان کی والدہ بیمار ہیں، یا اللہ اور جتنے دوست احباب ہمارے یہاں موجود ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو یہاں بیٹھی ہیں، یا اللہ ان کے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے، سب کو اللہ والدہ کی طبیعت خراب ہے، یا اللہ ان کو صحت عطا فرما دیجئے، یا اللہ جتنے مسلمان جہاں کہیں بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما دیجئے، یا اللہ جتنے مسلمان ہمارے والدین، اساتذہ، دوست احباب، حاضرین کے تمام رشتہ دار، جملہ اعز و اقارب جو آپ کے پاس پہنچ چکے، داد کے، نان کے، سسرال میں، یا اللہ دوست احباب میں، ان سب کی آج بخشش و مغفرت فرما دیجئے۔ ان کو بتا دیجئے کہ آج مسجد حق میں جو دعا ہوئی، یا اللہ آپ نے اس دعا کو قبول کر کے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ ان کو ہمارا پیغام پہنچا دیجئے، ان کو ہم سے راضی فرما دیجئے، یا اللہ تو ان سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمارے امام صاحب قاری بہرام صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہوا، ان کی کروٹ کروٹ بخشش و مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ جتنے کہیں جہاں کہیں بیمار ہیں، پریشان ہیں، سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما دیجئے، سب کو یا اللہ حلال روزی عطا فرما دیجئے، یا اللہ سب کو مناسب روزی، عزت والی، وسعت والی روزی عطا فرما دیجئے، سب کو حلال کاروبار نصیب فرما دیجئے، سب کی ملازمتوں میں برکت عطا فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں، پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جو اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو مناسب رشتے عطا فرما، یا اللہ جو جن کی رخصتیاں نہیں ہو رہی ان کی رخصتیاں نصیب فرما، یا اللہ جن کے بچے معذور ہیں ان کو صحت عطا فرما، الہ العالمین جو اپنے پیاروں سے بچھڑ چکے ہیں یا اللہ ان کو واپس ملا دے، یا اللہ ان کو واپس ملا دے، جہاں کہیں اختلاف ہے یا اللہ میاں بیوی میں، بہن بھائی میں، بیٹے بیٹی میں، یا اللہ سب کے اختلافات کو ختم فرما دیجئے، سب کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیجئے، جس کے والدین ناراض ہیں یا اللہ اس کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، جس کا خاوند ناراض ہے یا اللہ اس کے خاوند کو راضی کر دیجئے، جس کی بیوی ناراض ہے اس کو اس سے راضی فرما دیجئے، یا اللہ جس کا بھائی دوست ناراض ہے اس کو اس سے راضی فرما دیجئے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور پوری مخلوق کو ہم سے راضی فرما دیجئے، چرند پرند جانوروں کو جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے تکلیف ہوئی یا اللہ ان کے دلوں کو بھی خوش فرما دیجئے، زمین جو ہماری وجہ سے یا اللہ کانپتی رہی یا اللہ اس سے بھی گناہوں کو مٹا دیجئے، صحیفوں سے گناہوں کو مٹا دیجئے، یا اللہ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان سے ظلم کو ختم فرما دیجئے، ان کو آزادی نصیب فرما دیجئے، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پیارے محبوب نے فرمایا بارش ہو رہی ہو آپ دعاؤں کو سنتے ہیں، ہو سکتا ہو آج ہمارے گناہوں کی معافی کی وجہ سے ہی بارش ہو رہی ہو، یا اللہ تو اس پر قادر ہے، یا اللہ تو آج جس طرح آسمان سے رحمت برس رہی ہے اس طرح ہماری نیکیوں کو اپنی طرف اٹھا لیجئے، یا اللہ نیکیوں کو محفوظ کر لیجئے، یا اللہ گناہوں کو زمین میں دسا کر ختم فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں پاک صاف فرما دے، یا اللہ جس طرح نیا لباس ہوتا ہے اس طرح آج ہمارے وجود کو فرما دیجئے، ہمارے دائیں والے فرشتے کو مبارکباد پیش کیجئے اور بائیں والے فرشتے کو یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے کام سے ختم فرما دیجئے، یا اللہ گناہوں کا لکھنا اس سے یا اللہ بھول چکا ہو، مٹ چکا ہو، یا اللہ ان بزرگوں کے طفیل ہماری دعاؤں کو سن لے، ان بچوں کے طفیل ہماری دعاؤں کو سن لے، ان بزرگ عورتوں کے طفیل ہماری دعاؤں کو سن لے، یا اللہ ان مبارک چہروں کے طفیل ہماری دعاؤں کو سن لے، ان معتکفین کے طفیل ہماری دعاؤں کو سن لے، یا اللہ اس مسجد کو
اس مدرسے کو قبول فرما دیجیے یا اللہ جو اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تو ان کو قبول فرما، ان کی اولادوں کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما، سب کو دیندار بنا میرے مولا، سب کو دیندار بنا یا اللہ، سب کو دیندار بنا، ہم ہوں نہ ہوں یا اللہ اس مدرسے کو تا قیامت جاری و ساری فرما، اس مسجد کو تا قیامت جاری و ساری فرما، اس لنگر کو تا قیامت جاری و ساری فرما یا اللہ، اس درس و تدریس کو، اس شبینہ کے پڑھنے کو یا اللہ، اس بستی کو تا قیامت یا اللہ جاری و ساری فرما، اس میں آپس میں محبت پیدا فرما، لڑائی جھگڑے سے محفوظ فرما، اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، نظر بد سے بچا، ہم سب کو آپس میں محبت نصیب فرما، کوئی نمازی اگر ہم سے ناراض ہو اس کو راضی فرما یا اللہ، ہم کسی سے نہیں ناراض، کسی نے ہمیں کہا ہو اس کو بھی ہم معاف کرتے ہیں یا اللہ، اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو سن لے یا اللہ، تو ہماری دعاؤں کو سن لے یا اللہ، تو ہماری دعاؤں کو سن لے یا اللہ، اس مجلس میں ضرور کوئی نیک آدمی ہوگا یا اللہ، اس کے طفیل ہماری دعاؤں کو سن لے، رات کا یہ آخری پہر ہے یا اللہ، عورتیں بیٹھی ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں یا اللہ، ان کے طفیل تو ہماری دعاؤں کو سن لے یا اللہ، گناہگار صحیح، بدکار صحیح ہیں تیرے نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تیرے نام لیوا تجھے رب مانتے ہیں یا اللہ، تجھے تیرے محبوب کو آخری نبی مانتے ہیں، قرآن پر یا اللہ ایمان لاتے ہیں، تیری تقدیر پر ایمان لاتے ہیں یا اللہ، تو ہمیں معاف فرما دیجئے یا اللہ، تو ہماری دعاؤں کو سن لے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس میں بسنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ، اسرائیل اور امریکہ کو تباہ و برباد فرما یا اللہ، تو ہمیں ہدایت عطا فرما، ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرما، بے حیائی سے بچا، برے کام سے بچا، برے فعل سے بچا، برے عمل سے بچا، نیکی کی توفیق نصیب فرما، بقیہ زندگی ایمان پہ گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، جب تک لوگوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں ہمیں زندگی عطا فرما، پاک صاف ہو کر دنیا سے جانا نصیب فرما یا اللہ، نہ بندے کا کوئی حق ہمارے ذمے ہو، نہ تیرا کوئی حق ہمارے ذمے ہو، ایسے مہمان بنا کے اپنے پاس بلا لے اور یا اللہ، صحابہ کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما دے، عشرہ مبشرہ کے ساتھ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جناب انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما، اس قرآن کی محنت میں عمر گزارنے کی توفیق عطا فرما، اس قرآن کی برکت نصیب فرما، اس قرآن پر عمل نصیب فرما یا اللہ، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، موت آئے تو ایمان پہ موت نصیب فرما، کلمے پہ موت نصیب فرما، عزت والی موت نصیب فرما، ہوش والی موت نصیب فرما، چلتے پھرتے موت نصیب فرما یا اللہ، ایمان والی موت نصیب فرما، قبر حشر آخرت کی ساری منازل آسان فرما، قبر کی تاریکیوں سے محفوظ فرما، قبر میں قرآن کی روشنی نصیب فرما یا اللہ، بے عمل نہ فرما، عمل والا بنا یا اللہ، دیندار بنا، نیکوکار بنا، پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما، آج آخری تاک رات ہے، اس میں ہماری بخشش فرما دے، ہمارے والدین کی بخشش فرما دے میرے مولا، حاضرین کی بخشش فرما دے میرے مولا، ان معتکفین کی برکت سے ہماری بخشش فرما دے یا اللہ، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اگلا رمضان بھی نصیب فرما، عزت والا سال نصیب فرما یا اللہ، ایمان والا سال نصیب فرما یا اللہ، حیا والا سال نصیب فرما یا اللہ، ذلت سے بچا، رسوائی سے بچا، بے حیائی سے بچا، بدگوئی بدخوئی سے بچا یا اللہ، حلال نصیب فرما، حلال روزی، عزت والی اور وسعت والی روزی نصیب فرما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔